الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احصعوا هلال شعبان لرمضان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آتاني جبريل قال هذه ليلة من نصف شعبان ولله عتقاء من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، ماہ شعبان کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے. آج کی گفتگو میں تین باتیں عرض کرنی ہیں. نمبر 1، ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ عرض کرنا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اور نمبر 4، آخر شعبان کے جو روزے نفلی، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. ان 3-4 باتوں کی وضاحت کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ عرض کرنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
گرامی قدر سامعین، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے آغاز سے، یعنی رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے یہ دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں بھی نصیب فرما۔ یہ ہمیں اتباع سنت میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ رجب جب شروع ہو تو اس کو شروع کر لینا چاہیے کہ یا اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک بھی عطا فرما۔ یہ تعلیم ہے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اور دوسری تعلیم دی بطور خاص شعبان کے متعلق۔ ویسے چاند کی تاریخ یاد رکھنا، ہر مہینے میں چاند کی تاریخ یاد رکھنا باعث ثواب ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ شرعی احکام جتنے بھی ہیں تاریخوں سے متعلق ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، تو اس لیے چاند کی تاریخ یاد رکھنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اور شعبان کے متعلق بطور خاص جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان کے چاند کی تاریخیں شمار کریں، تاکہ پہلے سے اہتمام ہو کہ آج 1 شعبان ہے، آج 2 ہے، آج 3 ہے، تاکہ تاریخیں دہرائی جاتی رہیں اور مومن اپنے آپ کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار کرتا رہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چاند کی تاریخ کو، شعبان کی تاریخوں کو بطور خاص گننا چاہیے، تاکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے اور یہ چیز یقیناً باعث ثواب ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے سے اس نیت سے تاریخ پوچھے کہ آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، تاکہ مجھے یاد آ جائے اور حضور کی اس ارشاد پر عمل ہو جائے، تو یقیناً بہت بڑے ثواب کا باعث ہے یہ چیز، اور ہمیں اہتمام سے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ترغیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری چیز، چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں، شعبان رمضان کی تمہید ہے، اور شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بھی اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نسوانی مجبوری کی وجہ سے، زنانہ مجبوری کی وجہ سے میرے جو روزے رمضان میں فرض روزے رہ جاتے تھے، میں ان کی قضا حضور کے ساتھ شعبان میں کرتی تھی۔ شعبان میں آسانی ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کا بھی روزہ ہوتا تھا اور کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے، تو میں وہ رمضان میں جو فرض روزے میری مجبوری کی وجہ سے رہ جاتے تھے، میں ان کی قضا شعبان میں کر دیتی تھی۔ اس سے امت کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ رمضان میں ان مخصوص ایام میں جو عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا فرض ہے اور وہ کرنی پڑے گی، ورنہ وہ ذمہ رہے گی اور یہ ایسا گناہ ہوگا جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور ویسے یہ بات یاد رکھیں، عام مہینوں میں بھی رمضان کے علاوہ، شعبان کے علاوہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا کہ آپ سوموار کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے نفلی، اور ایام 20 13 14 15 چاند کی 13 14 15 یہ 3 روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو تقریباً ہر مہینے میں 11 روزے تو حضور رکھتے ہی رکھتے تھے، نفلی روزے امت پر لازم نہیں ہیں، لیکن کوئی رکھے تو یقیناً باعث ثواب ہے، اتباع سنت کا بہت بڑا اجر اسے ملے گا۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ اور مہینے کے جو 3 دن ہیں 13 14 15 چاند کے، یہ روزے نبی علیہ السلام ویسے بھی رکھتے تھے، اور شعبان میں تو اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ لیکن امت کو جو تعلیم دی ہے اس میں شعبان کے بالکل آخری ایام میں، بعض روایات میں 15 کے بعد بھی ہے، لیکن جو بالکل آخری ایام ہیں ان میں تو اتھنٹک یعنی 27 28 29 یا 30 یہ جو شعبان کے آخری ایام ہیں، امت کو ان ایام میں روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ کیوں؟ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جسم کی کوئی توانائی بحال کریں، ایسا نہ ہو نفلی روزے رکھتے رہیں، فرض کی طاقت ہی نہ رہے، کیونکہ شعبان کے روزے تو ہیں نفلی اور رمضان کے روزے ہیں فرض۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ پہلے سے روزے رکھ کے اتنا کمزور ہو جائے کہ پھر وہ فرض روزے رکھ ہی نہ سکے۔ اس لیے شعبان کے آخری ایام میں امت پر انتہائی شفقت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ تم نہ رکھو، کھاؤ پیو، جسم کو توانا بناؤ تاکہ فرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات محدثین نے یہ لکھی کہ شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا اس لیے تاکہ اللہ کے فرض کردہ روزوں میں زیادتی کا گمان نہ ہو جائے۔ اگر امت 27 28 29 شعبان کا روزہ بھی رکھتی، 30 کا بھی رکھتی، پھر رمضان کا بھی رکھ لیتی، تو پھر شاید کسی کو یہ وہم ہوتا کہ یہ روزے بھی رمضان کی طرح فرض ہیں، جبکہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں میں اور مقرر کردہ حدود میں کمی بھی گناہ ہے، اضافہ بھی گناہ ہے۔ تو امت کو اس وہم سے بھی بچایا کہ اللہ نے رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض کیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ شعبان کے آخر میں روزوں کے اہتمام سے کسی کو یہ شبہ ہو کہ نہیں جناب 32 اور 31 اور 33 روزے فرض ہیں۔ نہیں، فرض وہی ہیں جو اللہ نے کیے ہیں، اس لیے آخر شعبان میں روزوں پر پابندی لگا دی تاکہ نفلی روزے الگ رہیں، فرض روزے الگ رہیں۔ اپنی اپنی جگہ پر رہنا چاہیے ہر چیز کو، اور بندہ ویسے بھی توانا ہو کر روزے رکھے۔ حضور علیہ السلام کئی موقعوں پر امت کو تعلیم دیتے تھے جہاں پر یہ شبہ پڑتا نا کہ امت اس معاملے میں اگر من و عن میری اتباع کرے تو مشکل میں پڑ جائے گی، تو وہاں پہ حضور نے وضاحت کی۔ مثلا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حضور مسلسل روزے رکھنے شروع کرتے تھے، تو بعض صحابہ نے اس میں آپ کی اتباع کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی روحانیت میں میرے جیسا نہیں، ایکم مثلی۔ اس سے بعض حضرات نے دھوکہ کھایا اور انہوں نے حضور کی انسانیت کا انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ اللہ نے روحانی طور پر جو کمال مجھے عطا فرمایا تم میں سے کوئی اس جگہ نہیں ہے۔ یسقینی ربی ویطعمنی ربی، مجھے رب کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے اگر میں مسلسل روزے رکھتا ہی چلا جاؤں تو تم اس میں میری اتباع کر کے کہیں مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔
اس لیے ہمارے لیے، اس امت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھنے کا جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بس 12 مہینے روزے ہی رکھنے ہیں تو یہ منع ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ شفقتاً پابندی لگا دی گئی۔ تو اسی طرح شعبان کے آخر میں روزوں سے امت کو منع کر دیا تاکہ فرض کی بھی حفاظت رہے اور امت پر مشقت بھی نہ ہو اور رمضان کے روزوں کو اچھے طریقے سے وہ نبھا سکے۔ تو یہ پہلی بات کہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے۔ اب دوسری بات، 15 شعبان کی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے شب برات کہتے ہیں اور لیلۃ البرات عربی میں اسے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں شب برات کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہوں گے دیہاتوں میں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، تو یاد رکھیں اس کے بارے میں بہت افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں اتنی کمی کی کہ بالکل ہی انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے اس کو اتنا اٹھایا کہ لیلۃ القدر کے برابر جا کے کھڑا کر دیا۔ تو دونوں طرف زیادتی ہے۔ جو محققین علماء کرام ہیں معتدل اور جن کی قرآن و سنت پر گہری نظر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت بہرحال ہے، کیونکہ 17 صحابہ کرام سے مختلف کتب میں مختلف طرق سے روایات ملتی ہیں جن سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں سے بعض ضعیف ہیں، بعض کے اپنے اپنے درجات ہیں روایات کے، بعض روایات اس میں صحیح بھی ہیں۔ تو اس لیے نتیجتاً محققین نے یہ کہا کہ اس کی فضیلت بہرحال ثابت ہوتی ہے، لیکن شریعت میں اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رمضان کی راتوں کی مخصوص عبادت ہے تراویح، یا رمضان کی راتوں میں مخصوص عبادت ہے سحری کھانا، کھانا بھی عبادت ہے، ایسے اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ اس طرز پہ نفل پڑھیں گے اور اتنی رکعتیں پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں اتنی بار فلاں آیت پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں اتنی بار فلاں پڑھیں گے۔ یہ قرآن و حدیث سے ایسی کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر آپ کو کتابوں میں لکھا ملے گا، وہ بزرگوں کے تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو جس طرح نماز تراویح ہے، تو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ بزرگوں کے تجربات کی اپنی جگہ ہے نا، کسی نیک صالح بزرگ کا تجربہ یا ان کا کوئی ایسا عمل جسے وہ ہر سال کرتے رہے ہوں، وہ اپنی جگہ مقدس ہے، لیکن سنت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے، اس کو ان کا تجربہ کہہ سکتے ہیں، باعث ثواب ہوگا، لیکن اس کو سنت کہیں گے تو پھر وہ باعث ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس رات کی جو فضیلت ہے وہ من وجہ فی الجملہ وہ ثابت ہے، بالکل ہی انکار کر دینا بھی ٹھیک نہیں، اور اتنا اٹھانا کہ لیلۃ القدر کے برابر کھڑا کر دیں یہ بھی زیادتی ہے، اتنا بھی نہیں۔ لیکن جو بعض روایات جو صحیح روایات ہیں اس سے متعلق، ان کو دیکھ کے محققین نے کہا ہے کہ اس کی فضیلت بہرحال اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس کا بالکل انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں جو صحیح روایات ہیں ان میں سے ایک دو روایات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔
جس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت شعب الایمان للبہقی میں، یہ حدیث نمبر 3556، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا ھذہ لیلۃ من نصف شعبان، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس جبرائیل امین نے حاضر ہو کے عرض کیا یہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ بَنِي کلب، فرمایا آج کی رات اتنی تعداد میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں۔ اور تاریخی روایات میں ہے کہ بنو کلب جو قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، یہ آجڑی مشہور تھے، بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ رکھتے تھے، اور تاریخی روایات میں ہے کہ ان کی بکریاں 10 میل کے احاطے میں بیٹھتی تھیں، تو ان کے بال کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اس رات اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو رحمت کا خزانہ تو لٹ رہا ہے، ہمیں اس سے فائدہ تو اٹھانا چاہیے اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ کیا پتہ ہے ان میں میرا تیرا بھی نام آ جائے تو کام بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ بَنِي کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن لا ينظر اللہ الی المشرک، کچھ بد نصیب وہ ہوتے ہیں جن کو جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دو جو یہ گناہ کرے گا اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آئے گی وہاں بھی نامزد کیا۔ لا ينظر اللہ الی المشرک، فرمایا اس رات جب اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے اور اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، فرمایا اس رات بھی اللہ مشرک کو بخشنا تو درکنار ہے، اسے رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک ہے کہ بخشے گا نہیں، عام طور پہ اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں حدیث کے لا ينظر اللہ الی المشرک، اللہ مشرک کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کی نظر سے کوئی غائب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رحمت کی نظر سے، محبت اور شفقت اور پیار کی نظر سے اللہ مشرک کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ شرک وہ جرم ہے۔ اگر کسی بندے سے فرض چھوٹ گیا تو خطا ہے، غلطی ہو گئی خطا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے مقابلے میں آ کر کسی کو اللہ کی ذات و صفات میں جا کے شریک بناتا ہے تو یہ خطا نہیں، غداری ہے۔ اور غداروں کو دنیا والے معاف نہیں کرتے، وہ کیسے معاف کرے گا؟ ہاں سلنڈر ہو جائے تو معافی ہو سکتی ہے، اس امت کا یہ اعزاز ہے۔ اگر مشرک بھی شرک سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا اقرار کر کے اس گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرک پر بھی رہے اور بخشا جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کیونکہ مشرک عقیدتاً عملاً آیات الہی کا منکر ہوتا ہے، مکذب ہوتا ہے، تو فرمایا جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح مشرک کا شرک پر موت ہونے کی صورت میں جنت میں جانا ناممکن ہے۔ جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں جا سکتا، ناممکن، ایسے ہی جس کی موت شرک پر ہو جائے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ میرا فتویٰ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ ذات و صفات میں اکیلا ہے، ذات و صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جہاں پہ اسباب ختم ہو جائیں وہاں غیر اللہ کو پکارنا شرک، اور اسی طرح سمجھیں اللہ ہر وقت ہر جگہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز پر ناظر ہے، جیسا ناظر خدا ہے ایسا ناظر کوئی نہیں۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جیسے موجود اللہ ہے ایسا موجود اور کوئی نہیں۔ رازق اسباب کا پابند نہ ہو کر بھی رازق اللہ ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے۔ اسی طرح ذات و صفات، جتنی بھی صفات ہیں رب کی، اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، یعنی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، یعنی اللہ جیسی صفات بھی کسی کی نہیں۔ یہ توحید ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان آتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلا نمبر، جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی اگر اس گناہ سے توبہ کر کے تجدید ایمان نہ کرے تو، اور لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر میں تاریخ کو دیکھوں، قرآن کو دیکھوں، تو میں یوں کہوں گا کہ یہاں ہو تو بخشش نہیں ہوتی، بیت اللہ میں چلا جائے تب بھی بخشش نہیں ہوتی اگر شرک سے توبہ نہ کرے۔ ورنہ یہ تو نہ ہوتا نا کہ حضور فرماتے سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے میں انتہا کر دی، اور میرے آقا نے دعوت دینے میں شفقت اور رحمت کے دریا بہا دی۔ آپ یقین کریں، جناب ابو طالب کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو مجھے حضرت کہنے کو دل چاہتا ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال میرے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپنے اس عقیدے سے توبہ نہیں کی۔ آخری وقت میں کہا کہ مجھے قوم کیا کہے گی کہ آخری وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑ گئے۔ تو اس کے لیے بخاری ہماری مین سٹریم کی کتاب ہے قرآن کے بعد، وہاں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کا عذاب ہلکا کر دے۔ تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے؟ تو اس لیے شرک کینسر ہے، اس سے توبہ بہرحال ضروری ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا گناہ، اور دوسرا فرمایا کینہ پرور۔ کینہ پرور کون ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی انبن ہو گئی، کسی نے زیادتی کر دی۔ دیکھیں، رنجش اور ہے، کینہ اور ہے۔ رنجش کیا ہے؟ مثلا آپ میں سے کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، مجھے افسوس ہوا کہ یار اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ رنجش ہے
اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، ہر انسان جس کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے وہ محسوس تو کرتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، اس پر گرفت نہیں ہے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان دل میں بغض پالتا ہے کہ موقع ملے میں اس کو نشان عبرت بنا دوں۔ یہ جو کینہ بغض پالتا ہے اور اندر اندر کڑتا ہے کہ بس موقع ملے اسے رسوا کرنے کا تو اسے سبق سکھا دوں، نفرتیں پروان چڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو اس پہ فخر کیا جاتا ہے، کہتے نہیں بچو چھوڑو اس کی بات نہ کرو، وہ تو 10 سال سے میں اس سے نہیں بولتا۔ تو یہ جو کینہ پروری ہے نا، شریعت نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو اللہ کو معاف کرے گا، اجر کی بات ہے۔ لیکن بغض پالنے کی اجازت نہیں دی شریعت میں، مسلمان کو بغض پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو شخص دل میں کڑتا ہے، کینہ پالتا ہے، تو یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ ایسی رحمت کی مقدس راتوں میں بھی اللہ اس کی طرف رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ دنیا کتنی ہے، کب تک بغض پالیں گے؟ او بھائی توڑنا نہ سیکھیں، جوڑنا سیکھیں۔ کیوں؟ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ یہ جملہ دل میں اتارو، جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ یہ جو جہاں آپ دیکھتے ہیں نا لوگ قبور کی زیارت کو آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مخلوق کو خالق سے جوڑا ہے، تو ان کی قبروں کو بھی اللہ نے زیارت گاہ بنا دیا۔ تو ہم جوڑنا سیکھیں، مخلوق کو خدا سے جوڑیں اور مخلوق کو مخلوق سے بھی جوڑنا سیکھیں، توڑنا نہ سیکھیں۔ اللہ کی نظر میں توڑنا پسندیدہ نہیں، ہاں توڑنا وہاں پسندیدہ ہے جہاں کوئی اسلام کا غدار ہو، جہاں کوئی کہے کہ معاذ اللہ میں حضور کے بعد مرزا غلام قادیانی ملعون کو بھی نبی مانتا ہوں، اس سے جوڑنا پسندیدہ نہیں، توڑنا پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کا غدار ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ایمان ہے میری طرح، اس سے توڑنا پسندیدہ نہیں، جوڑنا پسندیدہ ہے۔ یوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص سے زیادتی ہو اور یہ حق پر ہونے کے باوجود چپ کر جائے، اسے معاف کر دے، دنیا کی نظروں میں چاہے بظاہر اس کے لیے ذلت کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ کے نبی نے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ سے اسے عزت لے کے دوں گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کون ضامن ہے جن کی ضمانت میں خلاف ہونے کا امکان ہی نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دل صاف کریں، دل صاف کریں، اور جتنا بندہ کینہ پرور ہوتا ہے، بغض پالتا ہے، اتنا بے چین ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ بندہ سامنے آئے گا اس کے چہرے پہ 12 بجے گی، کہیں ولیمے پہ چلے گئے، فنکشن پہ چلے گئے، اگر سامنے کہیں ٹیبل پہ وہ آ گیا نا، اس کا کھانا بھی حرام ہو گیا۔ کہ یار اچھا خاصا موڈ تھا، وہ سامنے نظر آ گیا، سارا موڈ ہی خراب ہو گیا، تو اس کا کیا نقصان ہوا؟ اپنا ہی نقصان ہوا، اچھی خاصی بھوک تھی ساری خراب ہو گئی۔ اسی طرح قبر کی جو قبر کا منظر ہے نا وہ بھی خراب ہوگا ان اعمال سے، اور حشر کا منظر بھی خراب ہوگا ان اعمال سے۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، جوڑنا سیکھیں۔ چند سانس ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارے کینے شینے یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ کی نظر کرم اسی کو ملے گی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس لیے بہرحال دوسرا بندہ جس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ایسی مقدس راتوں میں، وہ ہے کینہ پرور۔ تیسرا ولا الی مسبل، فرمایا جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، یہ
ایسا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ سے اور اس فعل سے توبہ نہ کرے تو رحمت کی مقدس راتوں میں اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آج کے دور کا فیشن ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور یاد رکھنا ٹخنوں سے اوپر اٹھی شلوار کے بندے کا مذاق اڑانا یہ آج کی بات نہیں، کفار مکہ کا شیوا ہے۔ حضرت عثمان گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر حدیبیہ کے مقام سے، اور ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، ایسے تھی، تو وہ چونکہ قریشی ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، تو قریش کے سرداروں نے کہا عثمان اس کو ذرا نیچے کرو، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے رواج کے خلاف ہے۔ تو حضرت عثمان نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی ہماری حدیث کی کتابوں میں چمک رہا ہے۔ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے نادانو تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ بے وقوف ہیں جو مجھے نبی کی سنت کے ترک کا مشورہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بندے کے ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے چھپا رہے گا ہمیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جلے گا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نماز میں یہ حکم ہے کہ نماز میں شلوار اوپر کر دیں، نماز میں بھی کر دیں، غیر نماز میں بھی یہی حکم ہے، مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، اس کے یہ جو جگہ ہیں یہ والی یہ نظر آنی چاہیے، یہ حکم ہے ہمیں۔ اور یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا یا تہمد لٹکانا تکبر کی علامت ہے۔ عرب کے سردار جو جتنا بڑا متکبر ہوتا نا اس کی شلوار نیچے تہمد گھسٹ رہی ہوتی، پتہ چلتا کہ ایک بڑا سردار صاحب آ رہے ہیں جناب۔ ان کا تکبر آپ کو پتہ ہے نا، ابو جہل نے موت کے وقت بھی کہا تھا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کا سر ہے، ایسے متکبر لوگ تھے۔ تو ان کے ہاں یہ علامت تھی آکڑ کی، تکبر کی، تو اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اس لیے ٹخنوں کو مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو نہیں، مردوں کو حکم ہے کہ اوپر کے کپڑے سے ٹخنے نہیں ڈھانک سکتے۔ ہاں جرابوں کا حکم اور ہے، جراب نیچے سے اوپر کو ہوتی ہے، وہ پہنی ہو اور پاک ہو تو نماز بھی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی اگر اس سے ٹخنا چھپا ہو یا موزے سے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اوپر سے جو آپ نے شلوار وغیرہ پہنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ٹخنوں کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکا کے رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا الی عاقل والدین، والدین کا نافرمان جس نے بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ ایک ہے شرعی وجہ کیا ہے؟ اگر ماں باپ میں سے کوئی کہے داڑھی مڈا دو تو کوئی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی کہے ہمیں پانی لا کے دو، وہ کہے نہیں دیتا، یہ نافرمانی ہے۔ اور یہ والدین کا نافرمان اگر اپنے والدین سے صلح نہیں کرتا، ان سے معافی نہیں مانگتا، تو اس طرح کی مقدس راتوں میں بھی وہ نہیں بخشا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے رب نے کہا کل عاقل والدیہ، والدین کے نافرمان کو کہہ دو یفعل ما یشاء، جو چاہے کرتا رہے، فإن مصیرہ الی النار، اگر نافرمانی سے توبہ نہیں کرے گا، ان سے معافی نہیں مانگے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو اس لیے
ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا الی مدمن الخمر، شراب کا عادی اگر اس گناہ سے توبہ کر کے سے نہیں چھوڑے گا تو اس طرح کی مقدس راتوں میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور اس وقت ہمارا المیہ کیا ہے؟ امت اس بات پہ جھگڑ رہی ہے کہ یہ شب برات ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ارے اس بات میں جھگڑنے سے بہت بہتر کہ جن گناہوں کی وجہ سے شب برات ہو یا لیلۃ القدر، جن گناہوں کی وجہ سے ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ہمیں اپنا احتساب کر کے ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، جھگڑنے کا کام چھوڑ دیں، کرنے کے کام کریں۔ عہد کریں کہ اللہ کو ذات و صفات میں اکیلا مانیں گے، اس کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے، کینے سے توبہ کریں گے، شلوار کو نیچے نہیں لٹکائیں گے، والدین کی نافرمانی سے توبہ کریں گے۔ اور الحمدللہ مسلمان سے شراب کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کہیں کوئی اس عادت بد میں مبتلا ہے تو توبہ کرے۔ اور عہد ہم سب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شراب کو منہ سے نہیں لگائیں گے، اور انشاءاللہ کردار سے متعلق بھی کہیں انشاءاللہ کردار کو بھی، اپنے کردار کو بھی میلا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عادی بدکار کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے ہیں۔ باقی کوئی مخصوص عبادت تو حدیث میں نہیں آئی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے اس رات کے عابدین میں لکھا جائے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، اور اگر عشاء کے بعد کوئی عبادت کر سکے اپنے طور پر، انفرادی طور پر اجتماع کرنا یا نوافل کی جماعتیں کرانا یا کچھ، یہ بس اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ نوافل کی جماعت تو ویسے ہی استسقاء وغیرہ کی ہے، ویسے عام نوافل کی جماعت شرعن نہیں ہے ہمارے۔ تو یہ اجتماع کرنا یا اس رات کو جلسوں کی نظر کر دینا، یہ تو ہمارے رواج ہے نا۔ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر اس میں طاقت ہے تو حسب طاقت تلاوت کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اور اگر فجر کے وقت تہجد میں اٹھ کے اللہ سے آہوزاری کر لیتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، تہجد میں اٹھ جائے نور علی نور ہے۔ اگر نہیں اٹھ سکا، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، سنت کے مطابق سو گیا، پھر فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھی، تو ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت کی ہے۔ اور یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ باقی کوئی زائد عبادت کر سکے تو وہ تو اس کی اپنی خوش نصیبی ہے، لیکن عبادت کو رواج کا رنگ دے کے نہ کرے کہ جناب مسجدوں میں لائٹنگ ہو رہی ہے اور بڑے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے بعد جو روزہ ہے 15 شعبان کا، تو میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے اکثر۔ تو اگر کوئی اس اتباع میں یہ 3 روزے رکھ لے تو کیا ہی بات ہے، بہت بڑا ثواب ہوگا۔ باقی 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لے صرف تو اس کا ثواب ہوگا، لیکن فرض، واجب یا سنت مؤکدہ سمجھ کے نہ رکھے۔ اس روزے کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی رکھے تو آپ کہیں اچھا کام کیا، نہ رکھے تو آپ کہیں بڑا برا ہے، 15 شعبان کا روزہ ہی رکھو۔ تو بھائی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جس کے نہ کرنے والے کو آپ ملامت کر سکیں یا اس کو آپ گناہگار کہہ سکیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں جیسے 9 ذی الحج کے روزے کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں، 10 محرم کے روزے کی خاص فضیلت آئی ہے روایات میں، اس روزے کی کوئی خاص ایسی فضیلت کہ اس پر اتنا اجر ملے گا، کم از کم میں نے نہیں پڑھی کسی روایت۔ تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ یہ عام جس طرح روزے نفلی ہوتے ہیں مستحب ہے، آپ ممنوع ایام کے علاوہ، ممنوع ایام کون سے ہیں؟ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد 3 دن اور۔ یہ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے،
اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی روزے نفلی ہیں، مستحب ہیں، ثواب ہوگا. تو 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تب بھی ثواب ہوگا، لیکن یہ ضروری اور لازم نہیں ہے. اس لیے اس کو ضروری اور لازم نہیں سمجھنا چاہیے. باقی یہ بات ہے کہ عرض اعمال اس کے متعلق کیونکہ بہت کچھ مشہور ہے کہ اس رات کو موت کا اور رزق کا اور سارے بجٹ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ روایات کمزور درجے کی ہیں. مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کب میرا وقت آ جائے. وہ صرف شب برات کو تیار نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے آج لسٹ میں میرا نام آ جائے، کیا پتہ پہلے سے آیا ہوا اور ہمیں شب برات نصیب ہی نہ ہو. تو اس لیے مومن ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور ہر وقت رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، دنیا اور آخرت کی عافیت اور سلامتی کا سوال کرے. اور ترغیب دی. خود خدا نے بندوں کو کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑا کرو، دوڑ کے جاؤ رب سے معافی مانگنے کے لیے. اس کا دریائے رحمت ہر وقت بہہ رہا ہے. اور بخاری شریف جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل اللہ تعالی حين يبقى ثلث اللیل. جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو رب العالمین اپنی شیان شان آسمان دنیا پہ تجلی فرما لیتے ہیں. یہ ہر رات کا معاملہ ہے. اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے. مغرب کے فوراً سورج غروب ہونے کے فوراً بعد رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی شیان شان تجلی فرماتے ہیں اور رب کی طرف سے صدا دینے والا منادی اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ آج اسے معاف کر دیا جائے. حل من مبتل فاعافی له. ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا میرا بندہ یا میری بندی کی آج اس کی دستگیری کر دی جائے. حل من مسترزق فارزق له. ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دیے جائیں. حل من سائل فاعطی له. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا دامن بھر دوں. بالخصوص سحری کے وقت اور اس رات میں ساری رات رب کی طرف سے یہ منادی ہو رہی ہے. بندوں کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں خلوت میں اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے عرض کریں یا اللہ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن میرے اللہ یہ تو دیکھنا تیرے علاوہ معبود کسی کو نہیں سمجھتا. بھائی رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں. ارے دنیا کو غم سنا کے ہلکے کرنے والوں کبھی اللہ کو درد دل سنایا کرو. دنیا والوں کو سناؤ گے غم ہلکا ہو جائے گا، رب کو درد سناؤ گے غم رہے گا بھی نہیں. کبھی یوں ہاتھ اٹھایا کرنا اللہ خطا کاروں سیاکاروں بہت ذلت میں ڈوبا ہوں، لیکن میرے رب دیکھنا بندہ تو تیرا ہوں.
تو نے کرم کیا گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود مجھے رسوا نہیں کیا، لوگوں کی نظر میں مجھے رسوا نہیں کیا، تو میرے اللہ مزید کرم کرنا کہ مجھے معاف بھی فرما تاکہ حشر میں بھی رسوائی نہ ہو۔ یہ رب کے سامنے مانگنے کی مشق کیا کریں۔ بھائی لوگوں کو لوگوں سے مانگنا آتا ہے، اس وقت المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو رب سے مانگنا نہیں آتا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام اجمعین برحمتک۔ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ حالت تو یہ ہے ہماری، ہم دعا پڑھتے ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، مانگتے تو ہیں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ تعالی من قلب لاہن، اللہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا۔ غافل دل کون سا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم انت السلام و منک السلام، اور دل میں کچھ اور سوچ رہا ہے، اس کا دھیان ہی خدا کی طرف نہیں ہے۔ تو بھائی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کی مشق کیا کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ میرے سونے، میرے محبوب، جب تبلیغ سے فارغ ہو جائیں نا تو پھر مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرو۔ تو مومن کو بھی چاہیے بطور خاص عشاء میں اور تہجد میں جب دن بھر کے سارے مشاغل سے فارغ ہو جائے نا تو کچھ ٹائم رب سے توجہ کے ساتھ باتیں کیا کریں، اور اس طرح کی راتوں میں پہلے سے کچھ زیادہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ لیکن بدعات سے، شرک سے، آتش بازیوں سے، اس رات جو آتش بازیاں اور طرح طرح کے، اور شیطان نے ہمیں لگا دیا حلوہ پکانے پر کہ اتنا کھاؤ تاکہ رات کو جاگ ہی نہ سکو۔ اور ایک بندے نے مجھے کہا، بالکل آخری بار ٹائم ختم ہو گیا، ایک بندے نے مجھے کہا کہ شب برات کا حلوہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا آج تک ہم نے تو نہیں پڑھا، چلے آپ بتا دیں۔ اس نے کہا اصل میں یہ ہوا تھا معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا، تو آپ نے اس رات کو پھر نرم غذا کے طور پہ حلوہ کھایا تھا۔ میں نے کہا عجیب منطق ہے، آپ کا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا شوال میں، رمضان کے بعد، اور یہ آ رہی ہے شعبان میں، تو مطابقت تو بناتے اللہ کے بندو۔ تو یہ اس طرح کی بنائی ہوئی باتوں سے توبہ کر لیں اور وہ کچھ کریں جو سنت سے ثابت ہے۔ آخر میں یہ اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ 9 مارچ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد لاوا میں مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاں جو اڈے والی مسجد میں ان کا ادارہ ہے، وہاں پر ایک محفل قرات ہو رہی ہے جس میں مصر سے قرائے کرام، 3 قرائے کرام مصر سے تشریف لا رہے ہیں، پاکستانی قاری بھی تلاوت فرمائیں گے، حافظ شعیب عباس صاحب بھی ہوں گے، اور اس علاقے کے محبوب خطیب مولانا عبید الرحمن انور صاحب متضل العالی، ان کا بھی بیان ہوگا۔ جمعرات کو مغرب کے بعد یہ کانفرنس شروع ہوگی، اور بقول انتظامیہ کے مغرب کے بعد شروع ہوگی، اور انشاءاللہ عشاء کانفرنس کے بعد پڑھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے جلدی ختم ہو جائے گی، تو اس کانفرنس میں شرکت بھی فرمائیں اور کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سربلندی کے لیے جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یا ہوں گے سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔